کنواری لڑکی خریدنی ہے۔ ایک بڑے شہر کی بڑی یونیورسٹی اور اس میں ایک بڑے جاگیردار کا بڑا بیٹا بلال حسین شاہ گریجویشن کے 2 سالوں کے دوران ہی اس کا شمار یونیورسٹی کے مقبول ترین طلباء میں ہونے لگا تھا۔ اس جیسے وجیح، خوش اخلاق، خوش لباس اور نرم گفتار تو اور بھی کئی تھے، مگر ویسا ہی با علم، بردبار اور زیرک کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اکنامکس کا طالب علم، لیکن اردو اور انگریزی ادب پر بھی گہری نظر، سیاسیات اور تاریخ میں بھی فکر انگیز دلچسپی، ترقی پسند خیالات کا مالک، مگر رجعت پسندوں سے بھی دوستانہ مراسم، عورتوں کی آزادی کا علم بردار اور باپردہ خواتین کی توقیر کا بھی احساس، اپنے نظریات میں ٹھوس مستقل مزاجی مگر مخالف خیالات کا بھی مکمل احترام، علاوہ بری نہ تو اس میں جاگیرداروں جیسا احساس طرفہ تھا، نہ ہی طبیعت میں عیاشی۔ یہی وجوہات تھیں کہ وہ ہر وقت لڑکے لڑکیوں کے کسی نہ کسی گروپ میں گھرا رہتا تھا۔ اس سے اختلاف رائے رکھنے والے بھی اس کی عزت کرتے تھے کہ وہ سب کے ساتھ ایک متوازن رویہ رکھتا تھا، یہاں تک کہ کوئی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی بھی ایک حد سے زیادہ اس کے نزدیک نہ آ سکی تھی۔ حالانکہ وہ اسی شہر میں بہت سے نوکروں کے ساتھ ایک بڑے بنگلے میں اکیلا رہائش پذیر تھا، سوائے کبھی کبھی مہمانوں کی آمد کے کوئی اس کی آزادی میں مخل نہیں ہوتا تھا۔ گریجویشن ہو چکی تھی اور ماسٹرز کی کلاسوں کی ابتدا بھی۔ ایک دن بلال شاہ یونیورسٹی گیٹ کے قریبی لان میں دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا کہ اس کی نظر گیٹ کے باہر ایک سفید پجاروں پر پڑی جو ابھی ابھی وہاں آ کر رکی تھی۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سائیڈ سے ایک دراز قد نوجوان لڑکی نمودار ہوئی جو جینز اور شرٹ میں ملبوس تھی۔ فوراً ہی دوسری طرف سے ایک وردی پوش ڈرائیور اس کے سامنے پیش ہوا۔ لڑکی نے اپنے کاندھے کا بیگ درست کیا، گاڑی کی چابی ڈرائیور کے سپرد کی، اسے کچھ ہدایت دی اور یونیورسٹی کی طرف چلی آئی۔ لڑکی کی چال میں ایک تمکنت تھی، ایک اعتماد تھا اور وہ سیدھی اپنے کلاس روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے آس پاس کھڑے دوسرے طلباء و طالبات کو ایک مغائرانہ سی نگاہ کے قابل بھی نہ گردانا۔ یہ ایک چھوٹا سا سین تھا مگر بلال شاہ کے دماغ میں جم کر رہ گیا۔ اس وقت صرف علی ارشد تھا کہ جس نے بلال شاہ کی نظروں کا تعاقب کیا تھا، اور وہی تھا کہ جس نے بلال شاہ کے دماغ میں ابھرے تجسس کی جھلک دیکھ لی تھی۔ علی ارشد جو بلال شاہ کا کلاس فیلو بھی تھا اور اس کے قریبی حلقہ میں شامل بھی، اسے بلال شاہ کی قربت حاصل تھی اور وہ خود بھی بلال شاہ کو پسند کرتا تھا۔ بے شک وہ ایک ذہین طالب علم تھا، لیکن ایک کلرک کا بیٹا ہونے کی وجہ سے ہر معاملے میں اپنی حدود کا خیال رکھتا تھا۔ اس نے بہت محتاط انداز سے اس لڑکی کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کیں اور بلال شاہ تک پہنچا دیں۔ مذکورہ معلومات حسب ذیل تھیں: لڑکی کا نام نبیلہ صدیقی تھا، اس نے BA کے پہلے سال میں داخلہ لیا تھا اور وہ سوشل سائنس کی طالبہ تھی۔ وہ آرکیالوجی میں ماسٹرز کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کے والد ماجد صدیقی پہلے تو ایک سرکاری افسر تھے، لیکن وہ اپنے آس پاس کے افسران کے رشوت خوری کی راہ میں رکاوٹ بن رہے تھے، جس وجہ سے انہیں کام کرنے میں ضرورت سے زیادہ مشکلات کا سامنا تھا۔ بالآخر تنگ آ کر انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ البتہ ان کا مجبوری میں اٹھایا ہوا یہی اقدام ان کی خوش قسمتی ثابت ہوا۔ دراصل ان کی قابلیت اور ایمانداری سے واقف ایک سرمایہ کار اسی وقت ایک تعمیراتی کمپنی کا آغاز کرنے جا رہا تھا۔ اس نے ماجد صدیقی کو اپنا پارٹنر بنا لیا۔ کمپنی چل نکلی اور چند ہی سالوں میں ماجد صدیقی کے پاس اتنی دولت آ گئی جتنی سرکاری نوکری سے وہ شاید ساری زندگی میں نہ کما پاتے۔ مگر دولت کی بہتات کے باوجود انہوں نے کام ذاتی رویے اور اپنے کردار کے درمیان توازن کو کبھی بگڑنے نہ دیا۔ اگر کبھی دفتر کے کام کا دباؤ بڑھا بھی تو انہوں نے بیوی اور بچوں کو مناسب وقت دیا، بچوں کو سہولتیں بھی فراہم کیں، ان سے تعلقات بھی دوستانہ سطح پر استوار کر رکھے، مگر ان کی تعلیم اور تربیت میں بھی کمی نہ آنے دی۔ نبیلہ صدیقی اپنی نصابی تعلیم میں ایک ہونہار اسٹوڈنٹ تو تھی ہی، لیکن وہ فنون لطیفہ سے متعلق سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ بلال شاہ پہلی جھلک دیکھتے ہی اسے متاثر ہو گیا تھا اور گاہے غیر محسوس طریقے سے اس کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش بھی کرتا رہتا تھا۔
جلد ہی یونیورسٹی میں ایک تقریری مقابلہ ہوا جس میں نبیلہ کی تقریر نے حاضرین کو تو متاثر کیا ہی، لیکن بلال کا تو جیسے دل ہی لوٹ لیا، لہٰذا وہ باقاعدہ کوشش کر کے اس سے ملاقات کے مواقع ڈھونڈنے لگا۔ نبیلہ بھی اب تک اس کی اچھی شہرت کا کافی چرچا سن چکی تھی، اس نے بھی زیادہ مدافعت نہ کی، یوں دونوں میں کبھی کبھی ملاقات ہونے لگی جو بڑھتے بڑھتے محبت میں تبدیل ہو گئی۔ گھر والوں کی طرف سے نبیلہ کو اس معاملے میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا، پابندیاں تو دور کی بات ہے، کوئی اس پر تنقید بھی نہیں کرتا تھا۔ ملاقات بڑھنے کے بعد اب بلال شاہ کبھی کبھی نبیلہ کے گھر بھی آنے لگا تھا، جہاں اسے ہمیشہ خوش آمدید کہا جاتا تھا۔ نبیلہ کی چھوٹی بہن جمیلہ اسے یوں بھی بہت پسند کرتی تھی۔ ماجد صدیقی صاحب بھی اسے منع تو نہیں کرتے تھے، مگر جاگیرداروں کے بارے میں نبیلہ کو اپنے خیالات سے آگاہ ضرور کرتے رہتے تھے۔ ان کا استدلال تھا کہ یہ جاگیردار کتنا ہی پڑھ لکھ جائیں یا خود کو لبرل ظاہر کر رہے ہوں، مگر اندر سے ویسے ہی رہتے ہیں جیسے کہ وہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ ان کی فطرت میں ایک خاص انداز کا احساس سے برتری ہمیشہ قائم رہتا ہے، پھر ان کی دلچسپیاں بھی ہمیشہ اپنے طبقے کے ساتھ ہی منسلک رہتی ہیں۔ ماجد صدیقی کے خیالات کی بنیاد میں ان کا وہ تجربہ بھی شامل تھا جو انہوں نے سرکاری نوکری کے دوران حاصل کیا تھا۔ نبیلہ کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بلال کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہی تھی، صبح شام کا ساتھ اٹھنا بیٹھنا، گھنٹوں کے حساب سے دونوں اکٹھے رہتے تھے۔ وہ کیسی باتیں کرتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اس کا رویہ کیا ہے، کون لوگ اس کے دوست ہیں، ان سب ذاتی تجربات کی بدولت اس کا خیال تھا کہ جاگیرداروں کے بارے میں ماجد صدیقی صاحب کی سوچ اپنی جگہ 100% درست ہو سکتی ہے، مگر بلال شاہ پر ان کا فارمولہ منطبق نہیں ہوتا۔ تقریباً 2 سالوں کی ملاقاتوں کے دوران بلال حسین شاہ نے کبھی کوئی ایسی حرکت یا گفتگو نہیں کی تھی جو نبیلہ پر گراں گزرتی، جبکہ ان کے آس پاس کئی ایسے واقعات رونما ہو چکے تھے جہاں محبتوں کا ماحول پروان چڑھتے ہی لڑکوں نے جسمانی طور پر پیش قدمی کرنے کی کوشش کی تھی۔ بلال بھی اس دوران میں اچھی طرح جان چکا تھا کہ نبیلہ نہایت خوددار اور پر اعتماد لڑکی ہے، روپے پیسے کی بھی اسے کوئی کمی نہیں، اس لیے اس نے بھی نبیلہ کو ہمیشہ وہ عزت دی جس کی وہ حقدار تھی۔ لیکن جب بلال نے نبیلہ کو شادی کی پیشکش کی تو اس نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ وہ ایم اے کی ڈگری حاصل کرنے سے پہلے کسی صورت بھی شادی نہیں کرے گی۔ گو اس نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ ایم اے کرنے کے بعد ضرور کوئی جاب وغیرہ کرے گی یا گھر تک محدود ہو جائے گی۔ بلال نے ایسے ہر موقع پر اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اسے جاب کرنے پر اکسایا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہمارے ملک کا یہ بڑا المیہ ہے کہ ہماری خواتین اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بھی ہاؤس وائف بن کر بیٹھ جاتی ہیں، اس طرح قوم و ملک کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ اور بھی بہت سی ایسی باتیں کرتا تھا جو ظاہر کرتی تھیں کہ وہ صنفی مساوات کا حامی اور خواتین کو برابری کے حقوق دینے کا علمبردار ہے۔ ایم اے کے امتحانات سے فارغ ہو کر جب بلال اپنی جاگیر والی حویلی پہنچا تو اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس کے والد سید جلال حسین شاہ نے خود بیرونی مرکزی دروازے پر آ کر اسے خوش آمدید کہا۔ آس پاس کے علاقوں سے بہت سے مہمانوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ کئی دن تک حویلی میں جشن کا سماں رہا، رقص و سرود کی محفلیں برپا کی گئیں۔ بلال کی والدہ اور والد دونوں بے حد خوش تھے۔ اسی خوشی میں جلال حسین شاہ نے ایک موقع پر ایم اے کے بعد بلال کو اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ یا امریکہ بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا، مگر بلال نے یہ بتا کر سب کو حیران کر دیا کہ وہ پہلے یہیں رہ کر ایم اے کرے گا۔ جلال حسین شاہ کو بیٹے کے ارادوں کی تھوڑی بہت خبر تو تھی، مگر حیرت
اسے بھی ہوئی۔ بعد میں یہی حیرت غصے میں بدل گئی جب شہر سے اس کے ایک جاسوس نے اسے اپنی کھوج سے آگاہ کیا۔ اطلاع یہ تھی کہ بلال شہر میں ایک بزنس مین کی بیٹی کے عشق میں بری طرح مبتلا ہو چکا ہے، اسی وجہ سے وہ مزید 2 سال اس یونیورسٹی میں رہنا چاہتا ہے۔ جلال شاہ کو کسی حال میں بھی منظور نہیں تھا کہ وہ بلال شاہ خاندان کے رسم و رواج کے خلاف کوئی قدم اٹھائے، خاص طور پر شادی کے ضمن میں تو ایسی اجازت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر اس کا خاندان ہمیشہ سے اپنا اثر و رسوخ کسی نہ کسی سیاستدان کے حق میں استعمال کر کے اپنے مفادات کی حفاظت کرتا چلا آیا تھا۔ اب اس کی خواہش تھی کہ وہ بلال شاہ کو بیرون ملک سے اعلیٰ تعلیم دلوانے کے بعد اسے سیاست میں لائے۔ اس کا خواب تھا کہ بیٹے کی سیاست کے ذریعے مزید دولت اور طاقت حاصل کی جائے۔ بلال شاہ کے ارادوں سے اسے اپنی تمام آرزوئیں خاک میں ملتی محسوس ہو رہی تھیں، مگر اس نے انتہائی برداشت سے کام لیا۔ اس نے بیٹے کو اپنی دل برداشت کی بھی خبر نہ ہونے دی۔ ممکن ہے جلال شاہ نے بیٹے کے ارادوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ خبر اس کی ماں کو بھی دے دی ہو، مگر بظاہر وہاں ایسے کوئی آثار نہیں تھے۔ اس لیے بلال شاہ نے حویلی میں قیام کا باقی وقت بھی بہت اچھا گزارا۔ اس دوران وہ دیہاتی زندگی سے بھی لطف اندوز ہوتا رہا اور نبیلہ کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ بھی قائم رکھا، یہاں تک کہ اچھے رزلٹ کی خبریں بھی آ گئیں اور کانووکیشن کے انعقاد کی بھی۔ نبیلہ اور بلال پھر سے یونیورسٹی کے اسی ماحول میں آ گئے، لیکن علی ارشد کو ایک مقامی بینک میں جونیئر افسر کی جاب مل گئی۔ وہ اپنی جاب میں خوش تھا، نبیلہ اور بلال بھی خوش تھے کہ وہ پھر سے یونیورسٹی میں اکٹھے تھے۔ بے شک ان کے ڈپارٹمنٹس علیحدہ تھے۔ انہی دنوں ماجد صدیقی نے نبیلہ کو اپنا بینک اکاؤنٹ کھولنے کی ہدایت کی۔ نبیلہ اسی لیے بلال شاہ کے مشورے سے علی ارشد کے پاس پہنچی، اس کا اکاؤنٹ کھل گیا۔ اسی موقع پر علی ارشد اور نبیلہ کی پہلی بار ایک ایسی ملاقات ہوئی جو نبیلہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ کی اس گفتگو میں کئی موضوعات زیر بحث آئے۔ نبیلہ کے لیے علی ارشد کے سنجیدہ خیالات سے آگاہی یہ اولین مقام تھا۔ علی ارشد نے سوال و جواب کے اس سلسلے میں اپنا نقطۂ نظر کچھ ایسے الفاظ میں بیان کیا: انسان زندگی بھر اور ہر چیز کو اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہے، جبکہ اس کا زاویہ نگاہ اس کے ذاتی ماحول، مطالعہ، مشاہدہ اور اس کی خواہشات کے تابع ہوتا ہے۔ یہ ادراک وہ بہت ہی کم کر پاتا ہے کہ اس کی سوچ کتنی محدود ہے۔ اپنے قریبی دوستوں کے سلسلے میں ہم اس ضمن میں سب سے زیادہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ ہاتھی کے بالکل قریب کھڑے ہو کر باقی دنیا میں اس کے مقام کا صحیح تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھی سے کچھ فاصلہ اختیار کیا جائے۔ بدلتے ہوئے وقت کی رفتار خاص طور پر خواتین کو زیادہ مجبور کر رہی ہے کہ وہ پہلے سے بڑھ کر محتاط رویہ اختیار کریں اور اپنے قریب ترین لوگوں کو بھی تنقیدی نظر سے دیکھیں۔ علی ارشد کے بیان میں نبیلہ اور بھی کئی اقسام کے الارم محسوس کیے۔ کچھ رمز یا کنائے بلال کے بارے میں بھی تھے، اس لیے وہ اس سے مزید سوالات کہ اس کے احساسات کے بارے میں اضافی آگاہی چاہتی تھی، مگر اس محدود وقت میں یہ ممکن نہ تھا، سو وہ چند ادھورے سے اشارے لے کر چلی آئی۔ اس کے بعد وہ جب بھی وہاں گئی تو علی ارشد بہت مصروف تھا، کوئی بات نہ ہو سکی۔ 6 مہینے بھی گزرے تھے کہ علی ارشد کا تبادلہ کسی اور برانچ میں ہو گیا اور نبیلہ خواہش کے باوجود اسے ملنے وہاں نہ جا سکی۔ نبیلہ اور بلال کی ملاقاتیں بغیر کسی روک ٹوک کے جاری تھیں۔ انہی ملاقاتوں کے دوران نبیلہ نے اکثر بلال کو موبائل فون پر اپنے باپ سے گفتگو کرتے سنا تھا۔ ہر ایسی گفتگو سے یہی تاثر ابھرتا تھا کہ دونوں باپ بیٹا آپس میں بہت بے تکلف ہیں۔ بلال اپنے طور پر یہی سمجھ رہا تھا اور اس نے نبیلہ کو بھی باور کرایا تھا کہ اس کا باپ ایک ماڈرن اور لبرل سوچ کا جاگیردار ہے، اس لیے انہیں شادی کے ضمن میں کسی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن جلال شاہ اب
پہلے کی طرح سکون سے نہیں بیٹھا تھا۔ وہ محاذ جنگ پر اگلے مورچے میں موجود سپاہی کی طرح چوکنا تھا۔ اسے نبیلہ اور بلال کے پل پل کی خبریں مل رہی تھیں اور وہ آنے والے ممکنہ خطرات کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں بھی کر رہا تھا۔ وقت چلتا رہا اور دونوں نوجوانوں کا معاشقہ بھی۔ بلال ہر 2-4 ماہ بعد ماں باپ سے ملنے اپنی جاگیر پر جاتا اور اپنی آبائی حویلی میں ٹھہرتا تھا، لیکن وہ بھی کبھی کبھی نبیلہ کو وہاں نہ لے جا سکا۔ اگرچہ نبیلہ اسے بے شمار بار اپنے گھر لے گئی، اس کے گھر والے تقریباً سبھی کے سبھی بلال کے اچھے واقف بن گئے تھے۔ نبیلہ کی چھوٹی بہن جمیلہ تو اسے بہنوئی کے طور پر قبول بھی کر چکی تھی۔ وہ بلال کو بہت پسند کرتی تھی اور اس سے رشتے سے خوش بھی تھی۔ 4 سال کی مسلسل رفاقت کے بعد نبیلہ اور بلال دونوں امتحانات سے فارغ ہو کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ ٹیلی فون پر دونوں کا رابطہ لگاتار قائم تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں ٹھوس اقدامات اٹھائیں۔ چنانچہ بلال نے اپنے والدین سے نبیلہ کے بارے میں بات کی۔ جلال حسین شاہ کو پہلے سے ہی مکمل خبر تھی، سو اس نے اپنا پہلا پینترا پھینکا۔ اس نے بلال کو بتایا کہ اسے نبیلہ سے اس کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن نبیلہ اس کی پہلی بیوی نہیں ہو سکتی۔ اسے پہلے ایک شادی باپ کی مرضی سے انہی کے خاندان میں کرنی ہوگی۔ جلال شاہ اس کے لیے پہلے ایک ایسی بیوی لانا چاہتا تھا جو ان کے جاگیردارانہ نظام سے ہو، جو پہلے سے ہی ان کی حویلی کے رسم و رواج اور طور طریقے جانتی ہو، جو ضرورت پڑنے پر حویلی کا انتظام سنبھال سکے۔ ان کے خاندان میں صدیوں سے ہی یہی چلا آ رہا تھا، پہلی بیوی ہمیشہ کسی جاگیردار خاندان سے ہی لی جاتی تھی، دوسری، تیسری بلکہ چوتھی شادی بھی کہیں شہر میں کرنا یا پھر رکھیل رکھنا ان کے لیے عام سی بات تھی۔ مگر بلال کو یہ سب قبول نہ تھا۔ وہ نبیلہ سے بہت پیار کرتا تھا اور اس سے جس نوعیت کے وعدے کر چکا تھا، ان کی موجودگی میں یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ باپ بیٹے میں بہت کھنچاؤ آ گیا اور آخرکار اس کی خبر نبیلہ کو بھی ہو گئی۔ وہ تو پہلے ہی بلال پر واضح کر چکی تھی کہ وہ کبھی بھی اس طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ چنانچہ باپ بیٹے کے درمیان کشیدگی اور بڑھ گئی۔ جلال شاہ نے بیٹے کی بغاوت کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے اگلے اقدام اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پہلے سے طے کر رکھا تھا کہ اگر معاملات ایسی نیج پر پہنچیں گے تو اس نے کیا کرنا ہے۔ جلال شاہ نے ایک شام بیٹے کو اپنے خاص کمرے میں بلایا اور جب وہ دونوں اکیلے رہ گئے تو یوں گویا ہوا، یہ جاگیر اور جائیداد جو ہمیں اپنے بزرگوں سے ملی ہے، اسی کی بدولت ہمیں دنیا کے عیش و آرام اور ملکی سیاست میں ہمارا حصہ ملتا ہے۔ اسی وراثت میں کچھ ذمہ داریاں بھی ہمارے حصے میں آتی ہیں۔ ہم اگر ان ذمہ داریوں سے دامن چھڑانا چاہیں گے تو ہمیں اس وراثت سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا۔ تم اب چونکہ فیصلہ کر چکے ہو کہ تمہیں پہلی شادی بھی اسی شہر کی لڑکی سے کرنی ہے، تو تمہیں پہلی قربانی اس حویلی سے اپنے حق کی دینا ہوگی۔ یہ حویلی میں مکمل طور پر تمہارے چھوٹے بھائی کے حوالے کر دوں گا۔ جاگیر کا انتظام تو پہلے بھی وہی سنبھال رہا ہے اور ہماری خاندانی رسم و رواج کے مطابق شادی کے لیے بھی تیار ہے۔ شہر والا گھر میں ابھی بھی تمہارے نام کرنے کو تیار ہوں، مگر جاگیر سے اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے تمہیں میری ایک چھوٹی سی شرط ماننا ہوگی۔ ویسے تو یہ شرط بھی صرف علاقے میں اپنی عزت بچانے کے لیے ہے، ورنہ تم میرے بڑے بیٹے ہو اور میں تمہاری خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن یہ سوچ لو کہ اگر تم نے یہ چھوٹی سی شرط بھی مانی اور مجھے علاقے میں اپنی عزت سے ہاتھ دھونا پڑے تو پھر میں تمہیں جاگیر جائیداد سے مکمل طور پر آ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اس نے بلال کو اپنی شرط سے آگاہ کر دیا اور اس کے اقرار کی صورت میں MBA کی ڈگری ملنے کے فوراً بعد ہی شادی کی نوید بھی سنا دی۔ بلال کے نزدیک یہ ایک چھوٹی سی شرط تھی، کیونکہ بدلے میں جاگیر جائیداد کی وراثت اور نبیلہ کی محبت اسے دونوں مل رہے تھے۔ سیاست میں جانا تو اس کی بھی خواہش تھی اور وہ اس امر کا ادراک بھی رکھتا تھا کہ سیاست کی ابتدا میں اسے کتنے سرمایے کی ضرورت ہوگی۔ باپ کی مدد اور جاگیر چھن جانے کے بعد تو اس کے پاس چھوٹی موٹی نوکری کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ روپے پیسے کی تنگی کے ساتھ جینا اس نے کبھی سیکھا نہیں تھا، اس لیے وہ بہت خوش تھا کہ معاملہ اتنی آسانی سے سلجھ
گیا ہے۔ اس نے نبیلہ کو بھی فون کر کے بتا دیا کہ سب معاملات بڑی خوش اسلوبی سے نمٹ گئے ہیں۔ تفصیل کے متعلق طے ہوا کہ کنووکیشن کے موقع پر شہر آ کر ہی بتائے گا۔ وقت آنے پر کنووکیشن کا فنکشن بھی ایک شادمانی سے ماحول میں انجام پا گیا۔ پھر ہوئی نبیلہ اور بلال کی وہ ملاقات جس میں بلال نے نبیلہ کو اپنے باپ کی طرف سے لگائی گئی اس چھوٹی سی شرط کی تفصیل بتانا تھی اور شرط بتا دی گئی۔ شرط یہ تھی کہ پہلے نبیلہ ڈاکٹر کے پاس جا کر سرٹیفکیٹ حاصل کرے کہ وہ ابھی تک باقرہ کماری ہے، مگر جیسا کہ بلال کے جاگیردار باپ کو اندازہ ہی تھا، یہ سن کر نبیلہ کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بلال کے بارے میں پچھلے 4 سال میں اس نے جو سنہری خواب دیکھے تھے اس یک لخت چکنا چور ہو گئے، اس کا دماغ کھول اٹھا، مگر اس نے بلال کو یہ سب ظاہر ہونے نہ دیا۔ البتہ اس نے رد عمل کے طور پر بلال سے 2 سوال ضرور کیے۔ پہلا تو یہ کیا کہ بلال کے پاس بھی اپنے کنوارے ہونے کا کوئی ثبوت ہے، جس کے جواب میں بلال نے ہنس کر کہا، یار مردوں کے بارے میں ایسا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، اور ویسے بھی مردوں کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ پہلے کسی عورت سے مل چکے ہیں یا نہیں۔ یہ جواب سن کر نبیلہ اور بھی دکھ ہوا۔ وہ کتنی پاگل تھی جو اتنے سالوں کی رفاقت اور محبت میں بلال کے اندر چھپے ہوئے اس مرد کو ہی نہ پہچان سکی، مگر اس نے پھر بھی بلال کو کچھ نہیں کہا۔ البتہ دوسرا سوال ضرور کر دیا کہ کیا اسے اپنے باپ کی شرط میں کچھ بھی برا نہیں لگا، جس پر بلال کا جواب تھا کہ اس میں برا لگنے کی کیا بات ہے، وہ تو خوش ہے کہ اس کے باپ نے اتنی معمولی شرط رکھی ہے، اور ویسے بھی وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ نبیلہ کا کسی مرد سے کوئی جسمانی رشتہ نہیں رہا، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ نبیلہ اس کے جوابات پر سر سے پاؤں تک جل رہی تھی، مگر خاموش رہی، اور بلال کے دوبارہ پوچھنے پر اس نے ماں سے بات کر کے اسے ٹیسٹ کا وعدہ کر لیا۔ اس وقت وہ انتہائی تکلیف میں تھی۔ اسے خطرہ تھا کہ اگر وہ کچھ دیر اور وہاں بیٹھی رہی تو شاید اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، اس لیے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ گھر لوٹ آئی۔ بلال بھی خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا اور کال کر کے باپ کو بتا دیا کہ چند دنوں میں وہ ان کا مطلوبہ سرٹیفکیٹ لے کر آ رہا ہے۔ دوسرے دن بلال نے نبیلہ کو فون کیا تو کال ہی تھرو نہ ہوئی۔ اس نے بار بار ٹیلی فون کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف بیل ہی نہیں جا رہی تھی۔ پھر اس نے واٹس ایپ، فیس بک اور جہاں جہاں ممکن تھا اس کے لیے میسج چھوڑے، لیکن کہیں سے کچھ جواب نہ آیا۔ اسی دن شام کو جلال شاہ کے کچھ مہمان وہاں آ گئے۔ بلال مجبور تھا کہ باپ کے مہمانوں کو بھی وقت دے۔ یوں مزید 2 دن اس کے مہمانوں کے ساتھ گزر گئے۔ اس دوران وہ مسلسل ٹیلی فون کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے پاس نبیلہ کے گھر والوں میں سے کسی اور کا نمبر ہی نہیں تھا۔ کچھ مشترکہ دوستوں کو اس نے فون کیے تو پتہ چلا کہ ان کی بات تو ہو رہی ہے نبیلہ کے ساتھ۔ اس نے ان دوستوں کے ذریعے بھی پیغام بھیجے، مگر نبیلہ نے واپس کال نہیں کی۔ اسے بہت پریشانی ہوئی اور آخرکار مہمانوں سے فارغ ہو کر وہ چوتھے دن نبیلہ کے گھر پہنچ گیا۔ جمیلہ نے آ کر نبیلہ کو خبر دی کہ بلال بھائی آئے ہیں۔ کون بلال؟ نبیلہ نے ایسے پوچھا جیسے یہ نام وہ پہلی بار سن رہی ہو۔ کون بلال؟ ارے آپ کی محبت، آپ کے ہونے والے شوہر، نامدار اور کون؟ 4 دن سے آپ کو فون کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر نہ جانے کیوں مل نہیں رہا تھا، اس لیے خود آئے۔ میرا بلال تو 4 دن ہوئے مر چکا ہے، اس کا تو میں نے نمبر بھی بلاک کر دیا ہے، یہ کوئی اور بلال ہوگا، اسے گھر سے نکال دو۔ نبیلہ نے جواب دیا۔ جمیلہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ نبیلہ کو کیا ہوا ہے۔ وہ دوڑی ماں کے پاس گئی، انہیں بتایا۔ پھر گھر میں سب کو خبر ہوئی، سب پریشانی میں نبیلہ کے پاس آئے، مگر اس کا ہر کسی کو یہی جواب تھا کہ میرا بلال 4 دن پہلے کا مر چکا ہے، میں خود اسے دفنا کر آئی ہوں، یہ کوئی اور آدمی ہے۔ میرا
اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اس کے بارے میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ یہ محبت کے نام پر انسانوں کو خریدتے ہیں اور خریدنے سے پہلے ان کے باڈی پارٹس کی گارنٹی بھی مانگتے ہیں۔ بلال نے خود نبیلہ سے ملنا چاہا تو ماجد صاحب نے منع کر دیا۔ بعد میں جب ماجد صاحب نے اکیلے میں نبیلہ سے بات کی تو اس نے والد کے بہت اصرار کے بعد سارا ماجرا سنا دیا۔ وہ اپنے اس رویے پر بہت شرمندہ تھی کہ اس نے ماجد صاحب کے بار بار کہنے کے باوجود معاملات کو اس تنقیدی نظر سے نہیں دیکھا جن کے وہ متقاضی تھے۔ جواب میں ماجد صاحب نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ انسان زندگی کے بہترین سبق اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے۔ انہوں نے اس ارادے کا بھی وعدہ کیا کہ وہ ہر حال میں اپنی بیٹی کے فیصلوں کے ساتھ رہیں گے۔ بلال نے بعد میں ہزار کوشش کی لیکن نبیلہ نہیں ملی۔ بالآخر وہ مایوس ہو کر اپنی جاگیر پر چلا گیا، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ نبیلہ کو جلد ہی جرمنی کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا، جہاں اس نے پہلے آرکیالوجی میں دوبارہ سے ایم اے کیا۔ پھر اس نے 4000 سال پہلے کے موہنجو-دڑو اور بابل کے درمیان علمی، ثقافتی اور تجارتی روابط کا تھیسس منتخب کر کے اسی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور وہیں ریسرچ کے کام میں مصروف ہو گئی۔ اسی ریسرچ کے دوران میں سے ایک پاکستانی نژاد پروفیسر کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل گیا۔ ساتھ کام کرنے کا یہ تعلق پہلے دوستی اور پھر محبت میں بدل گیا، جس کا نتیجہ دونوں کی شادی کی صورت میں نکلا۔ ادھر بلال شاہ نے پہلے باپ کی مرضی سے اپنی ہی طرح کے ایک جاگیردار خاندان کی لڑکی سے شادی کر لی۔ لڑکی بہت سی اور خوبیوں کے باوجود کنواری ہرگز نہیں تھی، مگر نہ تو بلال ہی اپنے باپ سے پوچھ سکا کہ اگر لڑکی کسی جاگیردار خاندان کی ہے تو اس کا کنوارا ہونا کیوں ضروری نہیں ہے، نہ ہی خود اسے کسی معاملے کا ذکر کرنے کی کوئی ہمت ہوئی کہ اس طرح دو طاقتور جاگیردار خاندانوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی ہے۔ البتہ اس نے سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ باپ کی دولت اور طاقتور سسرالیوں کے علاوہ علاقے کے بااثر لوگوں کی حمایت بھی اسے حاصل تھی۔ وہ جلد ہی قومی اسمبلی کا ممبر منتخب ہو گیا۔ اب اس کے تمام طور اتوار روایتی جاگیردار سیاستدانوں جیسے ہو گئے تھے۔ اس کا زیادہ وقت اسلام آباد میں گزرتا تھا اور بیوی بچے جاگیر والی حویلی میں رہتے تھے۔ اس کے باوجود رات کو اس کا بستر کام ہی عورت کے بغیر ہوتا تھا۔ دولت کی تو کوئی کمی نہ تھی، اس لیے عورتوں کے دلالوں کی بھی بہتات تھی، جو کہ اب تک کسی کنواری لڑکیوں اس کی خلوت کدے کی زینت بنا چکے تھے۔ اب دنیا کو دکھانے کے لیے ہی صحیح، مگر اسے اسلام آباد میں بھی ایک عدد بیوی کی ضرورت تھی اور اس بیوی کا سیاست میں مددگار ہونا بھی ضروری تھا۔ وہ اس کھوج میں کافی لڑکیوں سے ملا۔ وہ پڑھی لکھی بھی تھیں، خوبصورت بھی تھیں، سیاسی حلقوں کے آداب سے بھی خوب واقف تھیں اور اس کی دوسری بیوی بننے کو بھی تیار۔ البتہ ان میں ایک بھی کنواری نہیں تھی۔ سیاست میں رہتے ہوئے سیاسی خاندانوں سے تعلق رکھنا اس کی مجبوری بن گیا تھا۔ آخرکار اسے ایک ایسے بیوروکریٹ خاندان کی طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنا پڑی جو سیاست میں بہت اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ نبیلہ سے پھر کبھی اس کی ملاقات نہ ہو سکی۔